رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم۔ اور جس وقت صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مومنین کو قتال کرنے کی جگہ کی نشاندہی کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور جس وقت دو گروہوں نے ارادہ کیا تم میں سے کہ وہ بھاگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مومنین کو۔ یہ سورہ آل عمران کی 121 اور 122 آیت تلاوت ہوئی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا تھا کہ تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہ کافروں کی تدبیریں تمہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اس وقت تک جو ہے کافر آپ سے ڈرتے رہیں گے۔ جب آپ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو گے، اللہ کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا، پھر کافروں کا ڈر آپ کے دل میں آ جائے گا۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، یہ کافروں کے روب ان کے دلوں پہ آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور سمجھائے کہ آپ سے زیادہ ہوگی، تو پھر وجہ بتائی۔ حضور صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ جس وقت ایمان والوں کے دل میں دنیا کی محبت اور آخرت کا ڈر نکل جائے گا، اور پھر مسلمانوں پر کفار کا غلبہ ہو جائے گا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، اس وقت ایمان والوں کے دل میں یہ بات آ جائے گی، اس وقت جو ہے کافروں کا غلبہ ان پر ہوگا۔ تو پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا تھا کہ تم صبر بھی کرتے رہو، جو ناموافق حالات آتے ہیں ان پر صبر اور اللہ پر بھروسہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ کافروں کی تدبیریں تم کچھ نہیں کر سکتی۔ اب اللہ رب العزت نے دو مقامات، دو واقعات ذکر کر کے ایمان والوں کو تسلی دی ہے ہمیں، کیونکہ ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے دو واقعات ہمارے لیے پیش کیے ہیں مثال کے طور پر، کہ جس مقامات پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اس میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ یہ احد یہ سن 3 ہجری میں واقع ہوا، غزوہ لڑائی ہوئی کافروں سے۔ مدینہ میں 2-3 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ تھا، اب تو مدینہ کی حدود میں آ گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اس کے ارد گرد جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1000 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 تھی، کافر پھر بھی زیادہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کو من اہلی کا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے ذکر باہر، اور جیسے جرنیل ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، وہ ان کو پوزیشن دیتا ہے کہ آپ نے اس مورچے میں رہنا، آپ نے اس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلا رہے تھے کہ آپ نے یہاں کھڑ کے جنگ کرنی ہے، آپ نے یہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تھی رومات نام کے نام سے، وہاں 50 صحابہ کی جماعت کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی امارت میں 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہاں کھڑ کے جنگ کرنی ہے، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، آپ نے نہیں نیچے اترنا۔ جب شروع میں جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ رب نے فتح دیا۔ اب یہ جو 50 آدمیوں کا قافلہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت جو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو
اب جو ان کا امیر تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ نے فتح ہو یا شکست ہو آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. تو اب آپس میں اختلاف ہوا. تو کہنے لگے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ جب فتح ہو جائے تو نیچے آ جاؤ. اب باقی 30 صحابہ جو ہے نیچے آ گیا، اب 10 صحابہ جو ہے وہاں کھڑے رہے. تو اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بڑے جنگجو تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ سیف اللہ. جب یہ مر رہے تھے، ان کی موت قریب آئی، رو رہے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں جو ہے میرے تلوار کا نشان نہ ہو یا تیر کا نشان نہ ہو، لیکن میں جو ہے بستر پر مر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے مفسرین نے لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو شہادت کی موت کیوں نہیں اللہ نصیب فرمائی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیف اللہ کا لفظ نکلا تھا کہ اللہ کی تلوار، اگر یہ شہید ہو جاتے تو کافر کہتے دیکھو اللہ کی تلوار ڈوبی. تو اس لیے اللہ رب العزت کو شہادت کی موت نصیب نہیں فرمائی. اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جنگ کے بڑے ماہر تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا 50 آدمیوں کا وہاں خالی ہے. انہوں نے آواز دی کہ میں پیچھے سے آ رہا ہوں، آپ آگے سے آ جائیں. اب جو کافر بھاگ رہے تھے ان کی ہمت ہوئی اور آگے سے جنگ شروع ہو گئی دوبارہ. اب کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کون کس کو مار رہا ہے. اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہے یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی مسلمان کی تلوار سے شہید ہوئے تھے. کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس کی تلوار کس کو لگ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. اسی جنگ میں کافروں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر دیا. تو حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی جو بڑے پختہ ایمان والے تھے، وہ اس وقت ایک جگہ کھڑے ہو گئے، ساکت ہو گئے. تو ایک صحابی نے کہا کہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے میری کمر ٹوٹ گئی. کہنے لگے کمر ٹوٹ گئی، اس کا علاج کرو، پٹی وغیرہ کرو. کمر ٹوٹنے سے برا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. تو صحابی کہنے لگے، انس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ کیا ہمارے لیے بھی شہادت کا دروازہ بند ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کہ میرے پاؤں حرکت کرنے سے جواب دیں گے. پھر جب ان کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں تو اس وقت ان کے دلوں میں حوصلہ آیا. یعنی مقصد کہ ان صحابہ نے ان سے خطا ہوئی، جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی، لیکن صحابہ یہ غلطی ہو گئی ان سے، تو اللہ رب العزت کو سزا دے دی کہ 70 صحابہ شہید ہوئے. 70 صحابہ شہید ہوئے صرف تھوڑی سی لغزش کی وجہ سے. اور آج ہمارا کیا، ہم کیسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو پسے کچھ پھینکتے ہیں کہ بعد میں کرنے کے بعد میں کرنے، کیا پتہ کس وقت ہماری جان نکل روح قبول ہو جائے. تو اس لیے جب حضور اللہ رب العزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نافرمانی ناگوار گزری کہ صحابہ کو 70 صحابہ کو سب کو سارے صحابہ کو اس کا جو ہے حرجانہ ادا کرنا پڑا. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے جان بوجھ کر تو بھی ہمارے ساتھ بھی اللہ رب العزت اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں. بلکہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی کمائی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ دنیا کے اندر خشکی میں یا تری میں جو کچھ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اللہ رب العزت ویسے جو ہے حالات پیدا فرما دیں گے. اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہے پھر حکمران بھی ٹھیک آئیں گے. پھر اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہے بارشیں بربخت ہوگی. اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہے تو ہماری فصلوں کی حفاظت اللہ رب العزت خود فرمائیں گے. تو اس لیے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جو ہے لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے یا اسی طرح فصلوں کا عشر نکالنا چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العزت بے موسمی بارشیں نازل فرمائیں گے. آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کر ادا کریں، بڑا کچھ کر ادا ہی نہیں کرتے. بڑے اگر کرتے ہیں تو بوجھ سمجھ کر. تو اس لیے جب ہم اس کو خوشی سے ادا کریں گے پھر اللہ رب العزت ہماری فصلوں کی خود حفاظت فرمائیں گے اور ہماری جان و مال کی خود حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت آگے فرمائیں گے اذ ہمت طائفتان، جس وقت 2 گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نکل رہے تھے مسلمانوں کے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر 1000 کا لشکر لے کر احد کے پاس پہنچے تو منافقین 300 آدمی منافقین میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ کس سے کر لی، یہاں تو کوئی ہے بت پاک ہے.
بہانہ ڈھونڈا, بہانہ لگا کر بھاگے. اب 2 مسلمانوں کے لشکر تھے, وہ بھی ان کو دیکھ کر ان کے دل میں آیا کہ یہ جا رہے ہیں, اس کا مطلب جنگ نہیں ہونی. وہ واپس نکلنے لگے. پھر انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان حضرت جا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں جا رہے ہیں, پھر وہ واپس رکے. تو اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا کہ جس وقت 2 گروہوں نے آپ میں سے جانے کا ارادہ کیا, پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو پختہ کیا. وہ مخلص مسلمان تھے, اس لیے کہ جب ایمان دل میں ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین خود مدد فرماتے ہیں, خود بخود اس کو اللہ رب العالمین شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرماتے ہیں. تو بھاگنے کا ارادہ کیا انہوں نے, واللہ ولیہما, اور اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی کہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ادھر ہیں اور صحابہ ادھر ہیں, یہ منافقین گئے. غزوہ میں منافقین کو پتہ چلا تھا کہ یہ جو ہے یہ منافق ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے رائے رکھتے تھے تاکہ کافر لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے بندوں کو خود مار رہے ہیں. تو اس لیے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا غصہ آتا تھا, یا رسول اللہ یہ آپ ان کے ساتھ کیوں اس طرح کرتے ہیں, آپ ان کو ماریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوصلہ رکھو, یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ جو دیکھنے والے کافر ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اپنے آدمیوں کو مار رہے ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اس وقت. آج کل چونکہ وحی کا زمانہ, وحی ختم ہو گیا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے علامات بیان فرمائی کہ اگر کسی آدمی میں یہ علامت پائی جائے, سمجھیں کہ منافق کی ایک علامت پائی گئی. جیسے منافق کی ایک علامت تھی کہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے. اگر ہم میں کسی میں یہ پائی جا رہا ہے جھوٹ بولنے کا, تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر منافق کا ایک نقطہ پایا جا رہا ہے. اور اسی طرح جب بات کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے, تو اگر ہم میں یہ بات پائی جا رہی ہے تو سمجھ لیں ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میرے اندر کی علامات تو نہیں پائی جا رہی. اور اسی طرح جب وہ وعدہ کرتے وعدہ خلافی کرتے ہیں, تو اگر ہمارے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے تو سمجھ لیں ہمارے اندر بھی وہ منافقانہ وہ عادت پائی جا رہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے جو ہے بدر کا جس میں جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی تھی فرشتوں کے ذریعے سے, اس کا تذکرہ آئے گا. اس کیونکہ آگے رکوعوں میں کئی رکوعوں میں غزوہ احد کا تذکرہ چلے گا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احد جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. تو آگے جو ہے وہ غزوہ بدر کا تذکرہ چلے گا. اللہ رب العزت نے جو ہے صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی ادا کرنے کی توفیق. امام فجر